مراحل اور ہر مرحلے کے لوازم ہیں کیا، لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں عمومی اصطلاحات میں جو آج کی اصطلاحات ہیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ میں نے ڈرائیو کیا ہے سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بعد میں کل اور پرسوں در حقیقت گویا کہ جو گفتگو ہوگی وہ سیرت النبی ہی کا تجزیہ ہے، حیات نبوی ہی کے مختلف مراحل کا تجزیہ ہوگا۔ تو سب کچھ جو ہے اس کی سورس سیرت النبی، ماخذ سیرت النبی وہیں سے لیا ہے، لیکن میں دینی اصطلاحات کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کل اور پرسوں کریں گے لیکن آج نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو تنزل کا، انحطاط کا، زوال کا جو دور آیا ہے، جس کے نتیجے میں دین مذہب بن گیا ہے، بندگی میں بھٹکے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ یہ دین اسلام جو ہے آزاد ہو، سربلند ہو، غالب ہو تو دین ہوتا ہے، مغلوب ہو جائے، محکوم ہو جائے تو دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مذہبیت کا دور گزرا ہے اسلام پر، اور آج بھی ہے، اس نے اسلامی اصطلاحات کو بھی در حقیقت اس کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو بدل کر رکھ دیا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ تو اگر انہی الفاظ کے حوالے سے، انہی اصطلاحات کے حوالے سے بات ہوگی تو ذہن الجھ جائے گا۔ لا محالہ وہی مفہوم کے جو رائج ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کبھی فضا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے تو لا محالہ آپ اس کو انہیل کرنے پر مجبور ہیں، آپ کے پھیپھڑے میں وہ جائے گی، سانس تو لینا ہے جینے کے لیے۔ اسی طرح جو بھی تصورات اور جو بھی ان اصطلاحات کے مفاہیم ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، لا محالہ وہی ذہن میں آ جاتے ہیں اور وہ حجاب بن جاتے ہیں۔ لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو کچھ میں نے مراحل انقلاب اخذ کیے ہیں، انہیں عام اور جدید اصطلاحات میں بیان کروں گا، دینی اصطلاحات قرآن اور حدیث اور سیرت کی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ پہلا مرحلہ کسی بھی انقلابی عمل کو انیشیٹ کرنے کا، اس کے آغاز کا، اس کے لیے لازمی شے ہے کوئی انقلابی نظریہ، کوئی فکر، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی تصور، علمی تصور۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی نشر و اشاعت سے ایک عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ دی بال از سیٹ رولنگ، وہ گیند حرکت میں آتی ہے کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی فکر کی بنیاد پر۔ انقلابی نظریہ، انقلابی فکر، اس کی نشر و اشاعت۔ اس انقلابی نظریے کے دو لوازم ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے خوب تجزیہ کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ ایسا ہونا چاہیے، اگر انقلابی جد و جہد کو شروع کرنا ہے، کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہو، جو بھی رائج نظام ہے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی، اس کی جڑوں پر وہ نظریہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے۔ ورنہ وہ وعظ ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے، یا کوئی ذہنی عیاشی کا ذریعہ ہے، کوئی اونچا فلسفہ ہے، کوئی فکر ہے، گتھیاں سلجھانے والی بات ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یہ سب کچھ وہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ جو بھی ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کر نہیں گرتا تو وہ نظریہ انقلابی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پھر اکثر و بیشتر وہ ایک وعظ بن جائے گا، نصیحت ہوگی، تلقین ہوگی۔ اس وعظ اور نصیحت اور تلقین سے کچھ افراد یقیناً بہتر ہو جائیں گے، ریفارمڈ ہوں گے، بہتر شخصیتیں کچھ وجود میں آ جائیں گی، افراد اور اشخاص ان میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ ذرا تلخ بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے آپ ایک ظالمانہ نظام کو شریف، محنتی، دیانتدار کارکن فراہم کر دیں۔ انگریز کی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمارے بہت سے صوفیاء کے حلقوں نے بڑے دیانتدار، بڑے فرض شناس، بڑے وقت کی پابندی کرنے والے بہت نیک کارکن فراہم کر دی۔ گاڑی وہ انگریز کی کھینچ رہے ہیں، اس کی گاڑی میں جتے ہوئے ہیں، اور اسے اور کیا چاہیے؟ هو المطلوب، جتنا سدا ہوا گھوڑا ہو، جتنا اپنے مالک اور آقا کے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کرتا ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو کہ یہ کرپٹ ہوگا، کہیں کوئی رشوت لے گا، تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ هو المطلوب، اسے اور کیا چاہیے؟
تو اگر نظام کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کر نہیں گر رہا ہے تو ایک تو میں نے مثبت پہلو بیان کیا، کچھ لوگ اچھے ہو جائیں گے یقیناً، ان کا اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت میں کوئی بہتری ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک منفی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ نظام ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، جابرانہ ہے، استبدادی ہے، تو در حقیقت ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں گویا کہ آپ نے اس نظام کو محنتی، دیانتدار، فرشناس کارکن فراہم کر دیے ہیں، اس کے استحکام کا ذریعہ آپ بن گئے ہیں، اس کو سہارا دیا ہے بجائے اس کے کہ اس نظام کو آپ تبدیل کریں۔ دوسری شرط، پہلی شرط تو یہ ہوئی انقلابی نظریے کے لیے کہ وہ جو سماجی، سیاسی اور اقتصادی نظام ہے اس کی جڑوں میں سے کسی پہلو سے وہ تیشہ بن کر گرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ ہونا چاہیے بالکل جدید نظریہ، جدید فکر، جدید کوئی تصور، جدید فلسفہ، اور اگر جیسا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ قدیم کی طرف ہوگا، اگر وہ کوئی قدیم نظریہ ہے تو اس کی ری انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر جدید، یا بلکہ لفظ استعمال کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبات کا جو ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے، اس کی تشکیل جدید ضروری ہے، جو وقت کی ایڈیم میں، جو ایڈیم آف دی ٹائم ہے، جو بھی اصطلاحات ہیں اس دور کی، جس دور میں آپ انقلابی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس دور کی علمی اور فکری سطح ہے، اس پر اگر آپ اس کی تعبیر نو نہیں کریں گے، اس کی تشکیل جدید کر کے پیش نہیں کریں گے، تو اس سوسائٹی کا جو اوپر کا طبقہ ہے، جو انٹلیکچول اور جو ایلیٹ ہے طبقہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، اور کسی بھی انسانی معاشرے میں وہ طبقہ جو ہے وہ بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کسی ایک انسان فرد کے جسم میں اس کا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ادھر چلو، اور جسم چلنا شروع کرتا ہے، دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شے کو پکڑنا ہے، ہاتھ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پکڑتا ہے۔ اس اعتبار سے انقلابی نظریے کے لیے پہلی بات یہ کہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات انقلابی نظریہ نمبر ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، نمبر دو یا تو نیا نظریہ ہو تو فیس ویلیو پر لوگ اس پر غور کریں گے، اور اگر کوئی قدیم نظریہ ہے تو جو کرنٹ ایڈیم ہے، جو اس دور کی مروجہ اصطلاحات ہیں اور جو اس دور کی علمی سطح ہے، ایٹ دی لیول آف کانشسنس آف دیٹ ٹائم، اس پر اس کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ ذہن الجھے رہیں گے کچھ قدیم تصورات میں، انقلابی عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پہلے مرحلے کے لیے جو بھی ممکنہ، جو بھی اویلیبل، جو بھی قابل الحصول ذرائع ابلاغ کے ہیں، تمام مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان کو حتی الامکان استعمال کرنا ضروری ہوگا، اور یہ نشر و اشاعت میکسیمم پیمانے پر بڑے سے بڑے حلقے میں، اس لیے کہ جتنے بڑے حلقے میں وہ نظریہ پھیلے گا اتنا ہی کیچمنٹ ایریا ہے کہ آپ افراد کو اس کے ذریعے سے آپ افراد کو کھینچیں گے، اور وہی افراد ہے کہ جو پھر انقلابی جدوجہد کے لیے آپ کا اصل جو ہے افرادی سرمایہ بنے گا۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، اس انقلابی نظریے کو جو لوگ فیس ویلیو پر اور کانشسلی، شعوری طور پر، اور جیسے کہ وہ ہے بلا چونو چرا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بلا استثناء، فیس ویلیو پر قبول کریں، اب ان کو منظم کرنا ہے۔ یہ جو ہے شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کرنے والے، اس نظریے کو ایز سچ، کما ہوا یا کما ہیا، جیسا وہ نظریہ ہے اس کے فیس ویلیو پر قبول کرنے والے، اب انہیں منظم کرنا۔ تنظیم گویا کہ دوسرا مرحلہ ہے انقلابی جدوجہد کا۔ اس کے بھی دو لوازم ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ تنظیم نہایت منظم، اور جو ضرب المثل میں جس کو کہا جائے کہ فوج کسی ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ بالآخر تصادم ہونا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ، جو بھی مفادات والے طبقات ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ تو سٹیٹس کوو چاہتے ہیں، وہ اپنے نظام کو برقرار رکھنا چاہیں گے، اور جب بھی کہیں انہیں خطرہ محسوس ہوگا تو وہی چیخ پکار ہوگی جو علامہ اقبال کے کسی شعر میں الفاظ آئے، نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لوائنز، پروٹیکٹ یور انٹرسٹ، آؤ راستہ روکو اس سیلاب کا۔ اور پھر جو تصادم ہونا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی موب کے ذریعے سے نہیں کامیابی حاصل کی جا سکتی،
اس میں تو آرمی کا ڈسپلن اگر نہیں ہے تو کامیابی کا کوئی امکان نہیں. جس کے بارے میں وہ نظم جو ہے چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، جو کبھی ہمارے تو میٹرک کے نصاب میں تھی، اب پتہ نہیں کہیں ہے یا نہیں ہے، کہ جب حملے کا حکم دیا گیا لائٹ بریگیڈ کو تو سب نے یہ محسوس کیا، کیننز ٹو رائٹ آف دیم، کیننز ٹو لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، توپیں سامنے بھی ہیں، توپیں دائیں طرف بھی ہیں، توپیں بائیں طرف بھی ہیں. someone has blundered، کسی نے یقیناً بڑی غلطی کی ہے. لیکن اب فوج کا معاملہ ہے، there's not to reason why، there's but to do or die. فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اب وضاحت طلب کرے اپنے افسر سے، سپیریئر سے، کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، اس کی مصلحت بیان کیجئے. اسے جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرے گا یا اسے میں اپنی جان دے دے گا. اس ڈسپلن کے بغیر، اس لیے کہ آگے جو مراحل پیش آنے ہیں وہ تو غالب کے اس شعر کے مصداق ہے کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. وہ مراحل آنے والے ہیں. اس میں تو جیسے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی سے لوگوں کو متنبع کر دیا تھا کہ سوچ سمجھ کے آنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. لہذا یہاں تو وہ مراحل آنے ہیں، اس کے لیے ایک منظم جماعت درکار ہے. دوسری بات، اس انقلابی جماعت میں درجہ بندی، کارڈرز کا معاملہ، یہ بالکل نیا ہونا چاہیے اور کسی شخص کی حیثیت کا اور مقام اور مرتبے کا تعین خالصتاً اس بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میرٹ پر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر قربانی کا کتنا مادہ ہے، اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ اس کی وابستگی کتنی گہری ہے، اس میں دھن کتنی ہے، ایثار اور قربانی کے لیے کتنی آمادگی ہے، کیا کچھ ثبوت وہ دے چکا ہے ایثار اور قربانی کے. درجہ بندی اس کی بنیاد پر. معاشرے میں پہلے سے کوئی درجہ بندی اگر ہے اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے ویسے تو غلطی کی ہے اس بحث میں قرآن مجید کی آیت ایک لے آیا تھا، اب آئندہ احتیاط رکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ سے خالص ٹھنڈے کولڈ لاجک کے حوالے سے سمجھیے. فرض کیجئے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی برہمن اونچا ہو اور شودر نیچا ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں. یہاں تو شودر اگر وہ زیادہ محنتی ہے، زیادہ ایثار و قربانی کر رہا ہے، اس کے نظریے کے ساتھ اس کی وابستگی زیادہ گہری ہے تو اس کا درجہ اونچا ہوگا. برہمن اگر ان چیزوں میں ان سے کم ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا. اگر تو وہ واقعتاً صحیح معنی میں کوئی انقلابی جماعت ہے تو درجہ بندی جو ہے اس بنیاد پر ہوگی. کوئی اور دوسری درجہ بندی کے جو اس معاشرے میں پہلے سے کسی وجہ سے موجود ہے اس کا کوئی انعکاس نہیں ہوگا. اس میں ایک اضافی بات یہ، دو شرطیں تو یہی تھی، اضافی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسپلن ہے کسی بھی انقلابی جماعت کا، اس میں اس پورے آرگنائزیشن میں جو درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی ایک ہی امیر نہیں ہوتا، ایک ہی سربراہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس شخص کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہے تو اس کا تو حکم مانا جا رہا، فکر اس نے دیا یا دعوت اس نے دی، اس کی پکار پر اس کی شخصیت سے فرض کیجئے متاثر ہو کر آ گئے تو اس کا حکم تو آ گیا تو مان لیا. اور اس کے نیچے جو بھی کارڈرز اب چلے آ رہے ہیں، درجہ بندی ہے، جماعت تو بنے گی تو اس میں یقیناً اس کے نیچے ہوں گے، پھر اور اس سے نیچے ہوں گے، پھر اور اس سے نیچے ہوں گے، وہ تو برانچنگ ہوتی چلی جائے گی. تو وہ جو نظم کی پابندی ہے وہ در حقیقت ہر لیول پر ہر درجے کے ساتھ اس کا ہونا وہی ہے کہ جو کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے. اب آئیے تیسرا مرحلہ، اس کے لیے ٹریننگ یا تربیت کا لفظ ہے. دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آ گئے انہیں آپ نے منظم کیا. تنظیم کے خصائص وہ جو میں عرض کر چکا. تربیت، ٹریننگ، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ تو خام مال ہے جو ملا ہے آپ کو معاشرے سے. وہ اپنی زندگیوں میں بہت سے اثرات وہ بھی لے کے آئے ہوں گے جو اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. ان کی تربیت، ان کو نکھارنا، ان کو بنانا، ان کو سنوارنا. اس تربیت کے 3 لوازم تو ہیں ہر انقلابی جدوجہد کے لیے. ایک چوتھا جو اس کا لازمی وصف ہے وہ ہے کسی ایسے انقلاب کے لیے جس کی کوئی ڈائمنشن جو ہے ایتھیکل اور اسپرچول بھی ہو. اگر جو انقلاب پیش نظر ہے اس کی کوئی اخلاقی اور کوئی روحانی بھی اس کا کوئی پہلو ہے، کوئی بود،
ابعاد ثلاثہ یا اربعاد اربعہ میں سے ایک جو ہے اس کا عرض یا بعد یہ بھی ہے، ایک ڈائمنشن اس کی اسپرچول بھی ہے، روحانی بھی ہے، تو پھر ایک چوتھا بھی حصہ تربیت میں شامل ہوگا، ورنہ 3 حصے لازمی۔ سب سے پہلے یہ کہ جان مال آل اولاد گھر بار سب کچھ لٹا دینے اور قربان کر دینے کا عزم، اور یہ عزم قائم رہے، برقرار رہے، بلکہ بڑھتا چلا جائے۔ یہ نہیں ہے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ